السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے بوجہ اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور اس وجہ سے بھی جو مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پس نیک عورتیں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے خامندوں کی عدم موجودگی میں اس چیز کی جس کی اللہ نے حفاظت کی۔ مرد عورت پر قوام ہے۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ قوام کہتے ہیں منتظم کو، ذمہ دار کو، سرپرست کو، حاکم کو۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ یہ حاکمیت اور یہ قوامیت مرد کے لیے کیوں ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کو کیا فضیلت ملی ہے؟ انبیاء مردوں کے اندر ہوتے ہیں، جہاد مردوں کے اوپر ہے، حق مہر دینا، نان و نفقہ، سکنا، یہ سب کی سب ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی سخت قسم کی عبادات ہیں، جمعہ کی نماز ہے، نماز با جماعت ہے، اور اس کے علاوہ بادشاہت ہے، حکومت ہے، یہ سب کی سب چیزیں مرد کے لیے، عورت کے لیے ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز کیوں نہیں دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ یہ اعتراض ایسے ہی ہے جیسے کہ مرد کہے کہ اللہ نے مجھے نبی کیوں نہیں بنایا، اللہ نے مجھے امتی کیوں پیدا کر دیا۔ تو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھا، جو بہتر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جانا، اس نے ہمیں ویسا کر دیا۔ اس لیے مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر فضیلت دی ہے بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر، تو عورت برابری کا تقاضا، برابری کا دعویٰ، برابری کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ یہ ایک بڑا بلب میرے سامنے لگا ہوا اور وہ پیچھے چھوٹے بلب لگے ہیں۔ اب بنانے والے نے اس کو بڑا بنا دیا، اس کو چھوٹا بنایا۔ اب وہ چھوٹا کہے کہ میں بڑے کا مقابلہ کروں گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہے کہ مجھے چھوٹا کیوں بنایا، اس کو بڑا کیوں بنایا، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی جہاں پر چھوٹے کی ضرورت تھی تمہیں وہاں لگانا تھا، اس لیے تمہیں چھوٹا بنایا، یہاں پر بڑے کی ضرورت تھی وہاں پر بڑا لگانا تھا، اس لیے بڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، عورتیں بنائی، یہ رب کا نظام ہے کہ اس نے بعض کو بعض کے تابع رکھنے کے لیے کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا۔ اب بتائیے اگر سب کو اللہ برابر کا مالدار بنا دیتا تو دنیا میں کوئی کسی کی گلی میں جھاڑو دیتا، کوئی کسی کا گٹر صاف کرتا، کوئی کسی کے دانے پیستا، کوئی کسی کے گھر خادم بنتا، کون کسی کا حل چلاتا، کون کسی کے لیے یہ نظام بناتا؟ دنیا کا نظام معطل ہو کے رہ جاتا۔ اللہ نے جو بعض کو طاقتور بنایا، بعض کو کمزور بنایا ہے، اللہ کو پتہ کہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے اوپر جو اعتراض کرے گا، اچھا پھر تعجب کی بات یہ ہے جو اللہ کی اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں، خود ان کے متاحت جو ہوتے ہیں وہ اس میں بھی ایسے ہی فرق کرتے ہیں۔ ان کے متاحت جو لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بڑا بنایا ہوتا ہے اور اس کو کہا ہوتا ہے باقیوں کی نگرانی کرو۔ اب سب کو برابر یہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ ان کو پتہ ہے اس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ سب کو برابر کے اختیارات دے دیں، کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، عورت کو کمزور بنایا اور عورت کو مرد کے تابع کیا۔ اب عورت یہ کہے اگر کہ مجھے برابری چاہیے، میں اس کے متاحت نہیں ہوں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ کل کو ان کے بچے کہیں گے کہ جی ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ماں باپ ہمارے فیصلے کیوں کرتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں ماں باپ کیوں روکتے ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ حالانکہ ماں باپ کے روکنے ٹوکنے میں محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ بچے کو برائی سے بچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں۔ اگر بچے یہ کہیں جی ہمیں آزادی ملنی چاہیے، تو کیا یہ آزادی ہے کہ بربادی ہے؟ یہ بربادی ہے۔
اسی طرح عورت جو آزادی چاہتی ہے در حقیقت وہ آزادی نہیں چاہتی. آزادی تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک مرد کے ساتھ جوڑ دیا، یہ آزادی ہے. لیکن یہ ایک مرد کی ملکیت سے نکل کے سارے معاشرے کے اندر نوکر بننا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا. قوام بنانے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت جسمانی ساخت کے اندر بھی ہے. مردوں کو جو اللہ نے جسامت دی ہے ایسی جسامت عورتوں کی نہیں ہے. مردوں کی جو ذمہ داریاں رکھی وہ عورتوں کی نہیں رکھی. اب جس طرح مرد کام کرتے ہیں، کھمبوں پہ چڑھ کے تاریں لگا دیں، سڑکیں توڑنا شروع کر دیں، بڑی بڑی ملوں اور آگ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ لوہے کی سریے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. یہاں پر مرد ہی کے حوصلے ہیں. اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے. عورت تو ایسا نہیں کر سکتی. عورت صنف نازک ہے. بہرحال اگر کوئی تھوڑی سی عقل رکھ کے سوچے گا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے گا. جو عقل سے آری ہے وہ اس بات پہ اعتراض کرے گا کہ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر کیوں نہیں بنا. بھائی نظام ہی نہیں چل سکتا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے مرد قوام ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اخراجات کی ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں. مرد کے ذمہ عورت کو کھانا دینا، مرد کے ذمہ عورت کو لباس دینا، عورت کو رہائش دینا. اگر مرد یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے مرد ہونے میں ناقص ہے. کئی لوگ عورتوں کو نوکریاں کرواتے ہیں. دیکھیں عورت اپنی مرضی سے نوکری کرے، شرعی حدود کے اندر رہ کر کسی طرح اسلام کی خلاف ورزی نہ ہو، اسلام نہیں روکتا. لیکن اگر کوئی مرد اس کو نوکری کروائے کہ اپنا خرچہ خود اٹھا، یا میرے ساتھ رہنا تو یہ کام کر میرے ساتھ، یہ زیادتی ہے. اسلام اس زیادتی کی اجازت نہیں دیتا. ایسا مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ عورت کو اپنے ساتھ رکھے. جب تم اتنے جوگے نہیں ہو کہ عورت کے اخراجات پورے کر سکو تو پھر تم مرد کس بات کے. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہیز لینے کی آرزو رکھنا، عورت کے گھر والوں سے ہی ساری امیدیں رکھنا، بچے کی پیدائش کے مواقع آئیں یا کوئی مشکلات آئیں تو اپنے سسرال پر نظریں ٹکا دینا، یہ عزت والے مردوں کا کام نہیں ہوتا. خوددار، عزت والے، اور جن کو قرآن مرد کہتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچہ کرتے ہیں. اور جو خرچہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، خرچہ کرتا ہی نہیں، وہ کیسا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم مرد ہیں تو اپنے خرچے کی وجہ سے بخیل آدمی، کنجوس آدمی، بھوکا آدمی، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری عادات میری مردانگی کے خلاف ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، حق مہر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں بھی ضرورت پڑتی مرد خرچ. عورت اگر کماتی ہے تو عورت اس کو اپنے پاس رکھے گی، وہ مرد کے بچوں پر خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی وہ اپنے پیسے خرچ نہیں کرے گی، مرد اس پر خرچ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی مردوں کے قوام ہونے کی. آگے عورتوں کی جو ہے وہ صفات، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. اطاعت کس کی؟ اپنے خاوند کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو امرت احدا ان تسجد لاحد لامرت امرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی ایک کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. جب عورت کا خاوند کے اتنے حقوق ہیں عورت پر، اس کے باوجود میں اس کو سجدے کی اجازت نہیں دیتا تو سجدہ غیر اللہ کے لیے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اسلام نے جھکنے سے بھی منع کیا. ترمذی کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، کیا سلام کے وقت ایسے جھکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. لہٰذا کسی عالم کو، کسی بزرگ کو ملتے وقت ایسے جھکنا یہ جائز نہیں. احترام آپ کے دل میں، وہ آپ کے رویے سے، آپ کے انداز سے واضح ہو جائے گا. لیکن جھکنا کسی عالم کے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عالم کا لفظ میں واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے جھکنا اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا و اذا امرتہا اطاعت کا.
جب تو اس کی طرف دیکھے وہ تجھے خوش کر دے، اور جب تو اسے کوئی حکم دے وہ تیری اطاعت کرے، یہ عورت ہے نیک۔ آج ہم بیٹیوں والے ہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہم بہنوں والے ہیں، ہمیں اپنی بہنوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ آج ہم نے عورتوں کو یہ تو بتایا کہ تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے۔ ہم نے عورتوں کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارے اوپر یہ حق ہے، تمہارے اوپر یہ حق ہے، تمہارے اوپر یہ حق ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کا وکیل ہوتا ہے، بھائی اپنی بہن کا وکیل ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ میری بیٹی اپنے خاوند کے حقوق پورے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ میری بہن اپنے خاوند کے جو اس کے اوپر حقوق ہیں اس کو بھی پورا کرتی ہے کہ نہیں؟ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ کبھی یہ پوچھا؟ اگر ہم معاشرے کے اندر اپنی بیٹیوں کو اتنا بتانا شروع کر دیں کہ تمہارے خاوند کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، اب یقین جانیے کہ آپ کے معاشرے میں 90 سے 95% طلاق کی ریشو ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نیک وہ ہے خاوند اس کی طرف دیکھے وہ اس کو خوش کر دے۔ ایسی عورت کون ہوتی ہے؟ جس سے خاوند کی سانسیں سکا رکھی ہوں، اس کا خون چوس رکھا ہو، اس کو مصیبت میں ڈالا ہو، خاوند اس کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ عورت ایسی ہونی چاہیے کہ مرد اپنے کام سے فارغ ہو، اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں گھر جاؤں۔ آج عورتیں ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی اپنی بچیوں کی، وہ ایسی ہیں کہ وہ پوری اپوزیشن ہوتی ہیں گھر پہ، کہ اس نے گورنمنٹ کے خلاف چلنا ہی چلنا ہے، ہر اس کا گورنمنٹ کا فیصلہ اس نے اس کو چیلنج کرنا ہے۔ جب وہ تیری طرف دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اور جب تو اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ خاوند کی اطاعت کہاں ہے آج؟ تو میں بہرحال یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جس گھر میں جائیں، جس کی بیوی بن کے جائیں، وہ کہے کہ اللہ یقیناً تو نے میرے اوپر بہت بڑی نعمت کر دی۔ آپ نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ عورت دنیا سارے کا سارا فائدے کا سامان، لیکن دنیا کا سب سے بہترین فائدے کا سامان پتہ کون؟ نیک عورت۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی بیوی نیک ہوگی نا، وہ آپ کو حرام کمائی کی طرف نہیں جانے دے گی۔ جب آپ کی بیوی نیک ہوگی نا تو پھر وہ خدیجہ بنت خویلد کی طرح کہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ یہ کون آ گیا تھا میرے پاس غار میں؟ اس نے کہا کلا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے اوپر مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو دوسروں کی تکلیفیں اپنے اوپر لینے والے ہیں، اور آپ حوادثات زمانہ پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر مصیبت کیسے حوصلہ دیا اس عورت نے؟ بزدل نہیں تھی، عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صحابہ سے کہا کہ اپنے سر منڈوا دو، اونٹ ذبح کر دو، نہر کر دو، کسی نے نہ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ میں نے صحابہ کو یہ حکم دیا، کسی نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ کہا اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے؟ آپ اپنا سر منڈوائیں، اپنا جانور نہر کریں، اپنا سر منڈوائیں، یہ سارے آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ کیوں پھر؟ یہ نہیں کہا یہ ہیں ہی سارے نافرمان، چھوڑ دیں ان کو، دفع کریں ان کو۔ آج عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ نہیں دیکھتی کہ میرا خامن باہر سے کن حالات سے گزر کے آیا، نہ جانے وہ کس کی نوکری کر کے آیا، وہ کس سے گالیاں سن کے آیا، وہ کس سے الجھ کے آیا، اس کو راستے میں کیا پریشانی آئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، عورت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو اتنی لمبی لسٹ یاد ہوتی ہے کہ وہ رات کو خامن لے کر آئے گا، اگر اس میں سے ایک چیز مس ہو جائے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ یہ میں باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی ہم تربیت کریں، ہم اپنی بیٹیوں کو ایسا بنائیں، ان سے کہا کریں بیٹا تم نے اگر اپنے سارے مطالبے منوا لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرا خامن تجھے دیکھ کے اور خوش ہو جائے۔ عورتیں اپنے خامدوں کی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتی، ان کو شاپنگ پہ لے جاتی ہیں، نمازیں برباد کروا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا نا کہ عورت اگر نیک ہو، دنیا کا بہترین سامان عورت ہے، اللہ کی قسم عورت نیک ہو تو اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اسی لیے عورت کے انتخاب پر کسی نے پوچھا نا کہ بیٹے کے حقوق کیا ہیں، بیٹے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، اس نے کہا تم لیٹ ہو گئے ہو، بیٹے کی تربیت کے لیے پوچھنا تھا تو یہ شادی سے پہلے پوچھتے،
کیوں؟ بیٹے کا پہلا حق اچھی عورت کا انتخاب ہے، اچھی ماں لے کر دینا یہ بچے کا پہلا حق تھا جو تم نے نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کی یہ آیات ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، تو پھر ہماری زندگیاں بھی، اور یقین مانیں جو عورتیں نافرمان ہوتی ہیں نہ ان کی زندگیوں میں سکون، نہ ان کی ماؤں کی زندگیوں میں سکون۔ جب گھر آتی ہیں ماں کے گوڈے سے لگ کے وہ سارے سسرال کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتی ہیں، نہ ماں کو سکون نہ اسے سکون، خود بھی تنگ، بیٹی ماں بھی تنگ اور خامن بھی تنگ، یعنی دو خاندانوں کو اس عورت نے مصیبت میں ڈالا ہو۔ اور اگر ایک عورت اچھی ہو تو وہ سب کو سکھی کر دے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کا بہترین سامان عورت ہے۔ اب یقین جانے میرے ذہن میں کچھ اور واقعات بھی آ گئے، لیکن میں بات کو زیادہ طوالت کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ عورت سب سے بہترین سامان ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، وہ بھوکی رہ لے گی، پیاسی رہ لے گی۔ ابو درداء کے بارے میں آتا نا کہ انہوں نے اپنا وہ باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تحفے میں، دہ، تو آ کر بیوی سے کہا کہ باہر آ جاؤ، یہ سارا میں نے اللہ کو دے دیا۔ تو آگے سے کہنے لگی بخن بخن، واہ واہ، بڑے نفع کا سودا کر کے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ کہاں رہنا ہے، کوئی متبادل لیا، سارا باغ اس میں تمہارا کھانا پینا بھی ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے کھائیں گے، کوئی بات نہیں کی۔ حتیٰ کہ جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ چھڑا کے جب اللہ کو دے دیا تو پیچھے کیا رہے گا۔ یہ عورتیں ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی کامل مرد کو دیکھنا ہے نا تو اس کے پیچھے عورت کا کردار ہے، چاہے وہ عورت ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، کسی کے روپ میں بھی ہو، پیچھے عورت کی معاونت ہوتی ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے عورت ساتھ نہیں دیتی، اللہ پھر بھی کسی کو کامل کر دیتا ہے، لیکن اکثر مردوں کے کمال کے پیچھے عورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے عورت کا انتخاب، عورت کی تربیت یہ پورے معاشرے کی طرف۔ کفار آپ کی عورتوں کے اوپر اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیوں مسلمان کی عورت کو باہر لانا چاہتا ہے؟ آپ کے ملک کے اندر عورت آزاد ہوگی، اس کا کافر کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اس مقام پر پہنچے ہی نہیں جس مقام پہ کافر سوچتا ہے۔ وہ کہتا تاکہ کوئی عورت صلاح الدین ایوبی نہ پیدا کرے، تاکہ کوئی نور الدین زنگی نہ بنائے، تاکہ کوئی خالد بن ولید پیدا نہ کرے، تاکہ کوئی ایسا مرد پیدا نہ کرے کہ جو ہمیں نکیل ڈال کے رکھ دے۔ کافروں کو پتہ ہے ابن تیمیہ کی تربیت کے اندر پیچھے عورت ہے، احمد بن حنبل کی تربیت میں پیچھے عورت ہے، بڑے بڑے ائمہ کو دیکھیے پیچھے عورت ہے۔ اس کو پتہ ہے اگر عورت کامل ہے نا تو پھر مسلمانوں کے اندر ہیرو پیدا ہوتے رہیں گے، ہیرو بنتے رہیں گے، اس لیے عورت کو خراب کرو جہاں تک کر سکتے، اور اس نے کیا۔ میں یہیں پر درس کو روکتا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے مزید وضاحت کل کے درس میں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی تربیت کا مقام ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے مسلمان دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔